بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص مصائب و مشکلات کی حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کیا کرے تو اللہ رب العزت اس کو مصائب و آلام سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو سبھی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم سورہ مزمل کے وظائف اور اس کے فوائد کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سورہ مزمل قرآن مجید کی 73ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام المزمل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزمل کا لقب عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، مزمل چادر کو کہتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کالے رنگ کی ایک چادر موجود رہتی تھی، اسی لیے آپ کو کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر سورہ مزمل کی روزانہ تلاوت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے فوائد جان کر آپ کی محبت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، اور اگر آپ تلاوت نہیں کرتے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو میں سورہ مزمل کے بیان کردہ فوائد کو جان کر انشاءاللہ تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، ویسے تو سورہ مزمل کے بے شمار فوائد اور فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اتفاق میں بہت سی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مل کر اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو تو ماشاءاللہ ان کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی ہو، اور اگر بیوی یہ اتفاق چاہتی ہو تو بیوی یہ عمل کر لے، اور اگر شوہر یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں اس کا اپنی بیوی کے ساتھ اتفاق ہو تو وہ یہ عمل کر لے، تو اس سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں تو ان میں سے کوئی بھی سورہ مزمل ایک بار پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے دوسرے فریق کو کھلا دے۔ جان لیجئے کہ چند روزانہ بلا ناغہ یہ عمل جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں دونوں میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر کوئی شخص رزق میں تنگی اور بے برکتی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ نماز تہجد ادا کرے اور اس کے بعد 14 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور اس سے پہلے اور بعد میں 14 مرتبہ ہی درود شریف بھی لازمی پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 40 دن تک بلا ناغہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی میری اسلامی بہن یہ عمل کرتی ہے تو وہ ناپاکی والے ایام بعد میں پورے کر لے۔ انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی کہ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، اور آپ کی آمدنی میں خوب خیر اور برکت آ گئی ہے۔ ناظرین کرام، شادی کے بعد ہر میاں اور بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر کسی میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اپنا میڈیکل معائنہ ضرور کروائیں، اور پھر جو بھی رپورٹ ہو اس کے مطابق دوا کا استعمال کریں، اور اس طبی علاج کے ساتھ ساتھ سورہ مزمل کا یہ عمل بھی ضرور کریں۔ اس سے بھی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمل کچھ اس طرح ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو اس کے 3 دن کے بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں، اور روزہ افطار کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر دودھ پر 7 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کر لیں، اور پھر اس دودھ سے دونوں میاں بیوی اپنا روزہ افطار کریں اور اولاد کے لیے دعا کریں، اور پھر رات کو دونوں میاں بیوی باہم ملاقات کریں۔ انشاءاللہ سورہ مزمل کے اس عمل سے اللہ پاک اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص قرض دار ہو اور قرض کی ادائیگی کا کوئی راستہ نہ مل رہا ہو تو وہ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے، اور یاد رہے کہ اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا، اور کچھ ہی عرصے میں انشاءاللہ اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ ہر والدین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہیے، تو اس لیے عمل یہ ہے
کہ جب بچوں کے امتحانات قریب ہوں اور وہ یہ چاہتا ہو کہ امتحانات میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود اس عمل کو کرے۔ لیکن اگر بچہ زیادہ چھوٹا ہو یا بچے کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس عمل کو کریں تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو والدین بچے کے پاس ہونے کی نیت لے کر یہ عمل کریں کہ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، پھر 1 گلاس پانی پر دم کر کے یہ پانی اس بچے کو پلا دیں۔ اس کے ساتھ اس بچے کی کامیابی کے لیے دعا بھی ضرور کریں، تو انشاءاللہ بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص حاسدین کے حسد سے پریشان ہے اور یہ حسد آپ کے کام میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے، تو آپ یہ عمل کریں کہ نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں سورہ مزمل صرف 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے دعا بھی ضرور کریں اور اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں۔ انشاءاللہ حاسدوں کے ہر طرح کے حسد سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین کرام، آئیے اب سورہ مزمل کی وہ فضیلت جانتے ہیں جس کی آج کے دور میں ہر شخص کو ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جن کو جسم کے مختلف حصوں کے درد یا جوڑوں کے دردوں کی شکایت رہتی ہے۔ ناظرین کرام، اگر کسی شخص کو جوڑوں کے درد کی شکایت ہو اور وہ دوائیاں کھا کھا کر تنگ آ چکا ہو اور اس کو افاقہ نہ ہو رہا ہو، تو تھوڑا سا تیل لے کر اس پر 41 مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کر دم کریں، اور یاد رکھیں کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی ضرور پڑھنا ہے۔ پھر روزانہ 1 یا 2 مرتبہ اس تیل کو درد والی جگہ پر لگائیں اور ہلکا ہلکا مساج بھی کریں۔ تو جان لیجئے کہ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جو ناظرین کرام، سورہ مزمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ قرآن پاک کے ہر ایک حرف اور ہر ایک لفظ میں کتنی فضیلتیں اور برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں، یہ راز تو اللہ پاک جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ جو علم ہم تک پہنچا ہے اسے آپ تک لازمی پہنچایا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔